بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں الباب السابع والثلاثون بعض کتابوں میں ہے، الباب الثامن والثلاثون بعض کتابوں میں 37 باب میں، بعض میں 38 ہے. باب من اطاع العلماء والامراء، یہاں سے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی مشاہد. جی باب شیخ من عبد اتبع الخالق پڑھیے. العلماء. جی جی پڑھیں شیخ. شیخ، وہ کتاب جن کے پاس کتاب ہے نا، ان سے یہ تھوڑا باریک ہے، اس کے اندر نا تھوڑا مشکل ہوگا. نہیں زوم کر لیں مشکل نہیں. آپ نہیں، بس زوم میں کر پھر کے وہ پڑھ سکتے. لائن کٹ رہی ہے، پھر وہ نہیں کریں. اچھا نہیں، آپ تھوڑا سا مطلب موبائل کو جو ہے نا وائڈ کر لیں، آپ چوڑا کر لیں موبائل کو تو مشکل نہیں انشاءاللہ. ہاں، اگر موبائل جو ہے سیدھا ہو تو مطلب بالکل جو لائن تو کٹے گی زوم کرنے پر. ہاں وہی تو سیدھے ہی ہوں بھائی. آپ چوڑا کر لیں موبائل. ہاں، عرض میں رکھ لیں، چوڑائی میں، آڑے میں. آج چھوڑیں گے نہیں آپ کو. جی شیخ. باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول. جی ان تنزلہ ہے یا ان ينزلہ ہے؟ ان ينزل. ہاں ٹھیک ہے، چلیے ہمارے اس میں ان تنزلہ ہے. پڑھیے. تنزلہ دونوں ہیں اس کے فی المطبوعات، تنزلہ دونوں ہے. ٹھیک ہے، تنزلہ کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں. عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله لا أصل له بهذا اللفظ، والصحيح أنه جاء بلفظ أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وينظر شرعية الصلاة في النعال. جی اب صفا آپ حاشیے میں پڑھ رہے ہیں، 39. وہ صرف متن پڑھ لیں، أوه. حاشیے کی ضرورت نہیں. جی. وقال احمد رواه بن أحمد. حنبل. رواه أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عرية. نہیں دیکھیے شیخ عبد الخالق، یہاں سے جی یہ قال ابو بکر و عمر ہونے کے بعد وقال اچھا الامام ہاں احمد ٹھیک بن حنبل. یہ حاشیہ سارا نا. ہاں جی صحیح جی، یہ وان عدی بن حاتم سے شروع ہوئی حدیث نا. اس سے پہلے وقال احمد بن حنبل عجبت لقوم. جی. عن عدی بن حاتم جو حدیث ہے اس سے تھوڑا پہلے دو تین جی اور لائن. اچھا فلیحذر الذین. ہاں وقال احمد بن حنبل ہے نا. جی. ہاں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. فيه مسائل وہ بھی پڑھ لیں. فيه مسائل الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة. في الأصل بس جی پڑھیں في الأصل يذهبون سورة النور الآية 63. نہیں حاشیہ نہیں شیخ، اگلا پیج لیں آپ، اگلا پیج. کچھ پتہ نہیں چل رہا اس میں تو. رواه الترمذي ہے نا. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تمثيل ابن عباس أبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان. الخامسة تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس کے بعد توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تحلیل اور تحریم یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب من اطاع العلماء والامراء، یہ 37ویں باب میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کسی کے حلال کہنے سے حلال سمجھ لیتے ہیں اور حلال کر لیتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ نے اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کی عبادت کر لی. اگر آپ اس کے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو اس کے حلال کہنے سے، یعنی کسی عالم کے، کسی امیر کے حرام کہنے سے آپ نے اس کو حرام کر لیا، مطلب یہ کہ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو اس نے حرام کیا بندے نے، یا اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو بندے نے حلال کر دیا، تو یہ تحلیل و تحریم میں بندوں کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے برخلاف، یہ ان کی عبادت کرنے کی طرح ہے. اب اگر کوئی انسان اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے، مثال کے طور پر باپ بچے سے کہتا ہے بیٹا جاؤ نماز پڑھو، بچہ جا کر نماز پڑھ کے آیا، تو پھر اس میں اطاعت کس کی ہوئی؟ جی مشائخ تھوڑا سا تنشید کے لیے سوال ہے. جی ہاں جی باپ کی فرما نہیں، برداری یہ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں کی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز منع تو نہیں ہے نا. باپ نے توجہ دلائی نماز پڑھ کے آنے کے لیے، بیٹا گیا نماز پڑھ کے آ گیا، تو بس اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کیونکہ طاعت غیر اللہ فی طاعت اللہ طاعہ. یہ بس تھوڑا سا منطق کی طرح ہو جائے گا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے کسی کی بات سن لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. انسان تو بھولتا ہے، یاد دلا دیا کسی نے شرعی حکم کہ بھائی دیکھو اس طرح معاملہ کرنا یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر اگر یہ انسان رک جاتا ہے تو پھر کیا یہ اس انسان کی اطاعت ہے یا شریعت کی اطاعت ہے؟ شریعت کی ہے نا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. جی یہ تذکیر ہو گئی تو شریعت کی اطاعت ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو چیز شریعت میں حلال تھی اس کو حرام کر کے بتلاتا ہے، اب وہ اس کی بات مان لیتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے یہ حرام کہہ رہا ہے تو ہم حرام ہی کر لیں گے. کسی نے کہہ دیا گوشت حرام ہے، اب اس نے اپنے آپ کو گوشت حرام کر لیا، تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال کیا تھا، اب یہ جو عالم یا رہبان یا راہب یا حبر
احبار، ان لوگوں نے اس کو حرام کر لیا، تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ یہ غیر اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حلال کر رکھا تھا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی۔ یہ لوگ اپنے طور پہ کوئی چیز حرام کر لیے ہیں، تو پھر یہ ان کے علماء کی بات سن کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، تو پھر یہ ان کی عبادت ہو گئی، ان کی اطاعت ہو گئی۔ لیکن اس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان شریعت کی پابندی کی تلقین کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی انسان کی بات ماننے کو غیر اللہ کی اطاعت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، بس یہ اس کی تذکیر ہے۔ لیکن شریعت کے حکم کے برخلاف اگر کوئی انسان کسی کو بتلاتا ہے، کچھ کام کرنے پر ابھارتا ہے، تو پھر یہ یہاں پر یہ گویا کہ اس نے اس انسان کی اطاعت کی۔ کوئی آدھا پونا عالم ہے، یا ہے کہ کچھ راہب ہے، یا ایسے لوگ عابد اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں یا بزرگ کہہ لیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیں، یا جس کو حرام کیا اس کو حلال کر لیں، تو پھر اور اپنے جاننے ماننے والوں کو یہی چیز کی تلقین کرائیں، تو پھر گویا کہ جو لوگ ان علماء کی اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے وہ چیز حرام کی جس کو اللہ نے حلال کیا، اور انہوں نے اس چیز کو حلال کیا جس کو اللہ نے حرام کر دیا، تو پھر یہ گویا کہ تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے برابر ہو گیا۔ تو توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ تحلیل و تحریم کو خاص رکھا جائے۔ اس کی مزید وضاحت یہاں بعض نصوص سے کی جا رہی ہے۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ اپنے دور میں بتلاتے ہیں، ابھی جیسا کہ شیخ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث کو مکمل پڑھ رہے تھے، اسی طرح دیگر لوگوں سے کے حوالے سے بھی حدیث آئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو قیامت تک کے لیے باقی بتلایا، افضل بتلایا، صحیح بتلایا۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا، یا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہے وہ حج افراد کو افضل بتلاتے ہیں، کہ یعنی سفر میں جائیں صرف حج کر کے واپس آئیں، یہی زیادہ افضل سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر اور عمر۔ ان کے فقہ کے مطابق، یعنی آپ کے سمجھ کے مطابق بعض لوگوں نے نقل کیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو حج افراد کو افضل بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حج افراد نہیں بلکہ حج تمتع افضل ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کہا، کیونکہ حضرت سراقہ بن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول یہ جو تمتع ہے العامنا هذا ام للابد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی للابد، کہ یہ جو حج تمتع ہے یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے مشروع ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا حوالہ دے رہے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان پر ایک غصے کا اظہار کیا، یہ کہا کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ حج تمتع افضل ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو ایسا نہیں کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہو اور تم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کی بات کو نظر انداز کر رہے ہو اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے قول کا حوالہ دے رہے ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی یہ لمحہ فکریہ ہے سبھی لوگوں کے لیے، سبھی علماء کے لیے، طلباء کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات آ جائے تو پھر وہاں کسی اور کے خلاف اس کے خلاف آپ اور کچھ دعویٰ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو جن لوگوں نے بیان کیا، حضرت ابن عباس نے اس کو ناپسند کیا۔ چلیے اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
کے قول سے بھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے تھے، ان کا عمل بتلا رہے ہیں امام احمد. عجبت لقوم عرفوا الإسلام صحته يذهبون إلى رأي سفیان. صاحب یہ حدیث صحیح ہے پتہ چل گیا، سند صحیح ہے پتہ چل گیا، حدیث کا مفہوم کیا ہے سب پتہ چل گیا، لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو بات کہتے ہیں، جو رائے رکھتے ہیں، اسی کے مطابق یہ عمل کریں گے. تو امام احمد کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیوں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آیت کو استدلال کے طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آنے کے باوجود، سند کی صحت معلوم ہونے کے باوجود حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی رائے کی طرف جاتے ہیں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. تو اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اتدری مل فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ اس آیت میں جو مذکور ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ تفسیر کرتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ یہ شرک ہے، ایسا شرک لعلہ اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزیغ. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو کوئی جو ہے ہٹا دیتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر ایک طرح کا زیغ، ایک طرح کا ٹیڑھا پن اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. یہ بات کہہ رہے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں. ایک چیز ہے دیکھیے مخالفت، اور ایک چیز ہے مخالفت نہیں اتباع ہوا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ تھوڑا سا آپ فرق کر لیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو شریعت کی تعلیم ہے، نہیں جھوٹ بولنا ہی چاہیے بول کر اگر آپ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مخالفت ہے. آپ اپنے نفس کی اتباع میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ ایک قول کی مخالفت کریں، یہ فتنے کا باعث بن سکتا ہے. ایک چیز ہے آپ غافل ہو جائیں، نفس کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ عمل نہ کریں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہاں پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب بات صحیح حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر کسی اور کے قول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، بلکہ سارے ہی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا یہ کہنا رہا کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مسلک ہے. میری بات کو دیوار پر مارو، ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب صحیح حدیث ہو میری بات سے ٹکرائے تو پھر میری بات کو اہمیت نہ دو، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دو. حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میری بات صحابی کے بات سے بھی ٹکراتی ہے تو میری بات کو اہمیت نہ دو. ہاں البتہ جب تابعی کے بات سے میری بات ٹکرائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی تھے. کہتے ہیں فہم رجال و نحن رجال، ہم بھی آدمی، وہ بھی آدمی، وہ بھی ہماری طرح ہے. لیکن صحابہ کے قول کا احترام کرتے تھے، اللہ کے رسول کے قول کا وہ احترام کرتے تھے. تو ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان سے تو یہی اقوال منقول ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ وہی جب حدیث صحیح ہو تو میری بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی بات ہی لی جانی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے تھے کل یؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر فانه يؤخذ منه ولا يرد عليه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک انسان کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی. یہ بات امام مالک بھی کہا کرتے تھے، امام شافعی. تو ائمہ اربعہ سے سارے یہی باتیں منقول ہیں. اب یہ بعد میں آنے والوں کی طرف سے کچھ کوتاہی ہے کہ انہوں نے ائمہ کی بات کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے سے انکار کر دیا. اب حدیث صحیح بھی ہو تو اس کی تعویل کریں، لیکن مسلک یا مسلک کی رائے کی ترجیح کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں ائمہ کے فہم کے خلاف. خود ائمہ نے اپنی قول کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی بات نہیں کہی، خود ائمہ نے اپنے بات کو مرجوح قرار دینے کی تاکید کی، صحیح حدیث کو ماننے کی، اس کی تلقین کی. تو یہ بعد میں آنے والوں کی طرف سے اس طرح کی کوتاہی ہوئی. یہی بات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، اور اسی سے استشہاد کرتے ہوئے
امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کو استشہاد کے طور پر ذکر کیا. ایک حدیث بھی یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو تعجب سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو ان کی عبادت تو کبھی نہیں کیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، یہ لوگ جس کو حرام کر دیتے ہیں، حرام ٹھہرا دیتے ہیں، تم لوگ اس کو حرام مانتے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا ٹھیک، ہاں بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جو بول دیں، شریعت کے خلاف بھی بولتے ہیں تو پھر ہم شریعت کے خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی بات ہی مانتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو عبادت ہے. یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل اور تحریم میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، اس کو شرک بتلایا ہے اور اس قوم کی عبادت بتلایا ہے. اچھا، اب اس کے ان نصوص کی روشنی میں امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل کا استنباط کیا. سب سے پہلے شیخ ایک چھوٹا سا مداخلہ. جی فرمائیے. ٹھیک ہو، اس اوپر میں جو احمد ابن حنبل کا قول ہے اسی طرح سے حفیظ الرحمن صاحب بھی درس کے درمیان میں ایک بات کہے تھے جی کہ اندلس میں سب سے بڑے جو محدث تھے وہ امام حزم تھے. امام حزم، ان کا پورا نام نہیں جانتا ہوں. ابن حزم. ابن حزم تھے. ہاں جی. تو وہ بھی جو ہے نا جب درس دیتے تھے تو بیچ میں ایک شخص اٹھ کے ان کی حدیث پر ٹوک کے بولا. وہاں پہ جو ہے نا امام مالک کا فقہ زیادہ چلتا تھا. تو امام مالک تو ایسا کہتے ہیں نا، تو پھر انہوں نے بھی یہی جواب دیا، میں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک ایسا کہہ رہے ہیں، تو فلا عجب اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ ہوئے تھے امام حزم. بلکہ ابن حزم. جی 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 جی. ابن حزم بہت بڑے پائے کے عالم، المحلہ مشہور شیخ اس میں اب جو آیت جو یہاں پر جو مطلب ذکر کی جا رہی کہ اب جس فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ ہو یا پھر اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ہو، تو اب یہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو بھی مطلب ایسے دو چیزیں جو ذکر کی گئیں، ایک مطلب ایسے ایک ہے رأی ابی سفیان رحمہ اللہ، اور اسی طرح رأی مطلب سفیان، اور اسی طرح اوپر جو ہے حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ جب ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حج تمتع کے بارے میں ایسی ہے، لیکن حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر جو اپنی رائے کیوں ایسا رکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کیوں اپنی رائے رکھ رہے تھے. مطلب وہاں بھی تو تھوڑا سا ایک دم عجیب ایک اختلاف ہو جا رہا ہے کہ بھئی خود مطلب صحابہ جو ہے نا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ایسے کیوں رائے رکھ رہے تھے وہ لوگ. اب ان کے متبعین تو ضرور ہوں گے نا، جیسے اس لیے کہ وہ لوگ تو جو ہے بعض کو فقیہ مانتے ہیں، بعض لوگ اب جیسے مطلب ائمہ اربعہ کو جو ہے نا ابھی جو بھی ان کے متبعین ہیں وہ لوگ تو ان کو جو فقیہ مانتے ہیں، وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کے جو مسائل ہیں ایسا، بلکہ تو یہاں تو بہت زیادہ ٹکراؤ ہو جا رہا نا. اب جیسے مطلب حدیث ایک کہتی ہے لیکن ان کا فہم یہ کہتا ہے، بولتے کہ نہیں یہ بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو روشنی میں ہی جو استنباط ہے ایسا. جیسے یہاں پر دیکھیں ٹکراؤ ہو رہا ہے یہاں پر حضرت ابن عباس اور پھر حضرت ابو بکر اور عمر رضا وغیرہ کے درمیان میں. دیکھیے اس میں جو کیسا مطابقات ہم لوگ یہ کریں گے ذرا بتائیے. تطبیق اور اس کی تفصیل تو کافی آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گی کہ کیسے تطبیق دی جاتی ہے جب احادیث متعارض ہوتے ہیں، اور کیا بات کو ترجیح دی جاتی ہے، کن بنیادوں پر ترجیح دی جاتی ہے. رہی بات یہاں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ایسی کیوں رائے رکھتے تھے، اصل میں ہوا یہ جب حج پہلی مرتبہ ہوا، نبی علیہ السلام کا حج ایک ہی مرتبہ ہوا، تو صحابہ کرام کو مختلف انداز میں یہ چیزیں کیا کہتے ہیں، ان کے سمجھ میں مختلف اعتبار سے تفاوت ہو گیا
کسی نے اس کو سمجھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے، کسی نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا. کئی چیزیں جو حج میں اختلاف واقع ہوا، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی تعداد بھی اتنی تھی، جس نے جو سامنے سے دیکھا اس نے وہ روایت کی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تلبیہ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے تلبیہ شروع کیا، اس میں بھی کافی اختلاف ہے. 2-3 روایتوں سے اختلاف اس میں منقول ہے. تو یہ صحابہ کے فہم میں اختلاف ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حج ایک ہی مرتبہ ہوا، اور صحابہ نے اس وجہ سے اس کو پوری طرح یہ واضح طور پر کیا کہتے ہیں اس میں اتنی روایتیں جمع نہیں کی، یا کیا اس کو کیا کہتے ہیں اس کا استیعاب نہیں کیا. پورے طور پر صحابہ کو، یہ سارے صحابہ کو ہر حکم صحیح طور پر اس میں واضح ہو گیا ہو، یہ اس کی ضمانت سب لوگوں کے حق میں نہیں دی گئی. ہر حکم کے مسئلے میں ہر صحابی سے بات واضح ہو گئی تھی، یا ہر صحابی اچھے طور پر ایک ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھ گئے ہیں، ایسی تاکید نہیں ہو پائی. اسی لیے ایسی بات سننے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ سمجھتے تھے کہ حج افراد افضل ہے حج تمتع سے، گرچہ کہ اب مسالک کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بعض لوگ اس کے بھی قائلین ہیں، اور احادیث کے فہم کی بنیاد پر ایسا اختلاف ہو رہا ہے. لیکن جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہنے کا مقصد تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، بات رکھی جا رہی ہے، میں اس کی روشنی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تو تم لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا حوالہ دے کر میری بات کیوں کاٹ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، تو یہ بات معقول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش کر کے یہ کہا تھا، تو پھر وہاں پر اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے کی بنیاد پر ہے یا حدیث کی بنیاد پر ہے؟ وہاں پر اختلاف حدیث کی بنیاد پر ہے کہ ایک حدیث ہی نہیں، حدیث کی بنیاد پر ہے. یہاں پر جن لوگوں کا یہ طرز عمل، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گویا کہ ناپسند کیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ایسا کہتے ہیں، تو ان کی نکیر کسی رائے میں اختلاف ہونے پر نہیں تھی. ان کی نکیر اس وجہ سے تھی کہ یہاں پر بات اللہ کے رسول کی ہو رہی تھی، وہ لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عمل کا یا ان کی رائے کا حوالہ دے رہے تھے. جی. لیکن یہ جو باب جو باندھے ہیں نا، اس کے تحت جو ہے جیسے حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر کا جو ذکر کیا نا واقعہ ہے، تو وہاں تھوڑا عجیب، مطلب ایک دم عجیب سی جو ہے نا تشویش ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب باب جو ہے نا کیسا باندھے ہیں، پھر اس کے تحت مثال وہ بھی مطلب خلفاء کی لا رہے ہیں، تو کیا انہوں بھی جو ہے نا مطلب اتخذوا احبارهم کے اس میں آ رہے ہیں کیا؟ پھر وہاں بھی خلفاء، جب مطلب جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے کہ حج تمتع افضل ہے. یہاں پر جی آپ تو شاید سمجھ گئے سوال. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتانا کیا چاہ رہے ہیں، شاید اچانک یہ میٹنگ ختم ہو جائے، نہیں ہے ٹائم، اچھا نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتانا کیا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے تحلیل و تحریم کسی بھی انسان کا حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. یہاں لوگ اگر دوسری حدیث پیش کر کے استفسار کرتے تو حضرت ابن عباس کی نکیر نہیں ہوتی. یہاں لوگ اللہ کے رسول کے قول کے مقابلے میں بعض دیگر لوگوں کی رائے پیش کر رہے تھے، اس لیے حضرت ابن عباس کی نکیر ہوئی. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب وہی، مطلب میرا سوال وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک جگہ، تو حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر کی الگ سے رائے کیوں بنی؟ مطلب ہو سکتا ہے ان کے پاس شاید ان کے علم میں بات نہیں آئی تھی، اس وجہ سے شاید بنی ہوں گی نا ان کی رائے. ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ کئی ایسی احادیث تھیں جو ہر صحابی کو نہیں معلوم تھی. بہت ساری احادیث ایسی تھیں کہ کسی ایک صحابی نے سن رکھی تھی وہ حدیث. تو
اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ، مثال کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ مان لیں کہ اگر 10,000 حدیثیں ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ 10,000 صحابہ میں ہر صحابی کو 10,000 حدیثوں کا علم ہو چکا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے صحیح. کسی کو 5,000 کا علم ہے، کسی کو 4 کا، کسی کو 3 کا، کسی کو 1 کا، کسی کو 500 کا. تو یہ تفاوت تو علم میں رہا ہے. بلکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات صحابہ سے منقول ہے کہ انہیں استئذان سے متعلق ایک حدیث کا علم نہیں تھا. وہ آئے کوئی صحابی، انہوں نے استئذان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تم نے یہ جو کام کیا، اگر اس کی شہادت کوئی اور آدمی نہیں دے گا تو میں تمہیں ماروں گا. صحیح تو بات. لوگ تعجب کرنے لگے معروف کہ یہ حدیث. کیا مسئلہ ہے. تو پھر ان کی تائید ایک صحابی نے کی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ عمر تمہیں تو یہ بازاروں میں یہ صفقات نے جو ہے حدیث سے غافل کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا کبھی تجارت سے بھی تعلق رہا ہے، تجارت